تو امام جعفر صادق کا اقتباس انہوں نے شروع میں نقل کیا ہے. افلاطون کا یہ نظریہ بھی صحیح نہیں ہے کہ انسان کی طرف سے جس خیال کا اظہار ہو اس کا خود اس کے یا دوسرے کے لیے مادی نتیجہ ہونا چاہیے. اور باوجود یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، یہ کون سا صدی تھی ان کی، 12th یا 13th یا بہت پہلے، 9th سینچری. وہ پلیٹو کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پلیٹو کی تھیوری اور اس کی لٹریری کرزم کی. باوجود یہ کہ افلاطون ایک حکیم انسان تھا، لیکن اس حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہوا کہ بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں جو مادی حیثیت سے تو وقی نہیں ہوتے لیکن باطنی اور معنوی قدر و قیمت کے حامل ہوتے ہیں. انہی خیالات میں ایک وہ خیال ہے جو اشعار کے قالب میں ڈھلتا ہے، اور شاعر مشاق اور باذوق ہے تو اس کا شعر پڑھنے یا سننے والا وجد میں آ جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اس کی روح میں بالیدگی آ گئی ہے. آیا خود افلاطون بھی ایسا کر سکا تھا؟ کیا وہ ایسا کر سکا تھا؟ آیا کا مطلب یہاں سوال ہے، ویدر، میرا خیال ہے انگریزی سے جو ہے ویدر کی، بغیر ان چیزوں کی زندگی بسر کرے جو ذوق اور وجدان سے وجود میں آتی ہیں، جو وہ شعر کو لائق مذمت قرار دے رہا ہے. کیا جن چیزوں کا درس وہ دیتا تھا ان کا ایک حصہ ذوق کا جنبہ نہیں رکھتا تھا اور اس کا سر چشمہ ذوق حکمت کے سوا اور کوئی ذوق وجدان نہیں تھا؟ کیا جو چیزیں روح کو مصفا اور پاکیزہ بناتی ہیں ان میں یہ نہیں کہ انسان زیبائشوں کی تحسین اور ستائش کرے جو خدا نے اس کائنات کو ودیعت فرمائی ہے، اور ان کی توصیف کے لیے شعر کی زبان بہتر اور مؤثر ہے کہ حکمت کی؟ شعر کی زبان کو اس کی جگہ پر استعمال کرنا چاہیے اور حکمت کی زبان کو اس کے مقام پر. البتہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں شعر ہی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ وہاں جو کچھ شعر کی زبان میں کہا جا سکتا ہے اسے حکمت کی زبان ادا نہیں کر سکتی. شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا یہ قول انہوں نے نقل کیا. شیخ شرف الدین یحییٰ منیری دہلی آئے تھے جب، تو بہت سے صوفیوں سے ملے تھے یہاں آ کے، اور حضرت نظام الدین اولیاء سے بھی ملے تھے. اب یہ بات میرے لیے بڑی شاکنگ تھی کہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کو حضرت نظام الدین اولیاء کچھ زیادہ متاثر نہ کر سکے. ان کا وہاں دل نہیں لگا. انہوں نے کہا نہیں، ان سے میری بات نہیں بنتی ہے، کیونکہ ان کی طبیعت میں ریاضت بہت تھی، بہت زیادہ محنت کرنا اور بہت زیادہ ریاضت کی طرف مائل تھی ان کی طبیعت. اور ان کے خطوط پھر میں نے پڑھے ترجمے میں، تو انہوں نے کسی اور کو اپنا پیر بنایا، میں اس وقت نام بھول رہا ہوں، اور وہ واپس چلے گئے. لیکن شاعری کے بارے میں، کیونکہ حضرت نظام الدین اولیاء خود بہت شاعری کو، ان کے ملفوظات میں بہت اشعار فارسی عربی کے ہیں جو ان کو یاد تھے اور وہ سناتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے موقع بموقع. تو ان لوگوں کا شاعری سے بڑا گہرا دلچسپی اور شغف تھا، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں بات. شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں اشعار کے معنی کا کوئی طریقہ معین نہیں ہے. سننے والے کے دل میں جو معنی ہیں، جب کوئی شعر سنتا ہے تو اس میں آپ نے حال کی مناسبت سے معنی سمجھتا ہے، اور اس کی مثال آئینے سے دی گئی ہے. آئینے میں صورت کے منعکس ہونے کی کوئی متعین شکل نہیں ہے. آئینہ جو بھی دیکھے ایک معین صورت نظر آئے، بلکہ جو بھی دیکھے گا اپنی ہی صورت کا عکس دیکھے گا. اسی طرح اشعار میں ہے کہ جو بھی سنتا ہے اپنے انداز کے مطابق سنتا ہے. جتنا وہ جانتا ہے اتنا ہی وہ سنے گا، جتنا وہ سمجھتا ہے اتنا ہی وہ سمجھے گا. اس کے دل میں جو مثال ہے اسی پر شعر کے معنی دیتا ہے. ملارمی کا یہ کوٹ، "A beautiful line without meaning is more valuable than a less beautiful one with meaning." یعنی میننگ ضروری نہیں ہے اتنا، وہ کیسا سننے میں کیسا لگ رہا ہے، جسے ہم اردو میں کیفیت سے بات کرتے ہیں. شعر میں کیفیت ہے، وہ سنتے ہی دل میں اتر جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ بڑا گہرا اس کا معنی ہو، لیکن وہ آپ کے اوپر اثر کرتا ہے. پھر اس پہ بڑا اچھا ایک کوٹ ہے حضرت امیر خسرو کا، وہ فارسی میں ہے تو پورا مجھے نہیں میں ترجمہ کر پاؤں گا، لیکن حضرت امیر خسرو ایک حدیث کے حوالے سے بات کر رہے ہیں قرۃ الکمال میں، "ان من الشعر لحکمہ"، کہ شعر میں حکمت ہوتی ہے. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ حکمت میں شعر ہوتا ہے، شعر میں حکمت ہے. حکمت یعنی فلسفہ. پھر اس بات سے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ عالم اور فلسفی سے بڑھ کے ہے، کیونکہ اس کے شعر میں حکمت ہے. عالم کے علم میں اور فلسفے کے فلسفے میں شعر نہیں ہے. یہ بات ہے صاحب. پھر وہ روسی فارملسٹ حیات نگار بہت بڑا تھیورسٹ تھا، تودوروو کو کوٹ کر رہے ہیں، اور تودوروو بات کر رہا ہے انہی سنسکرت تھیورسٹ کی جن کے میں نے ابھی ذکر کیا. محمد summarized the ideas engendered by Anand Vardhan
on direct expression and indirect suggestion, जो ध्वनि की बात हुई थी. Difference in the nature of statement. The expressed meaning prohibits or denies, while the suggested meaning commands or affirms. Difference in time, difference in apprehension, difference in effect, difference in the person being addressed. और वो उसको elaborate करते हैं, तो मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊँगा. इस मीर के इंतखाब का बाकायदा काम मैंने जून 1979 में शुरू किया. उसूल ये रखा था कि गज़ल की सूरत बरकरार रखने के लिए मतला मिलाकर कम से कम 3 शेरों का इंतज़ाम रखा. जहाँ सिर्फ 2 शेर इंतखाब के लायक निकले, वहाँ तीसरा शेर भर्ती का शामिल कर लिया और शरह में सराहत कर दी कि कौन सा शेर भर्ती का है. ये मीर के बारे में बात कर रहे हैं. जहाँ एक ही शेर निकला वहाँ एक ही पर इक्तिफा की. इसलिए कोशिश के बावजूद इंतखाब में मुफर्रदात की तादाद खासी है. मेरा मेयार इंतखाब बहुत सादा लेकिन बहुत मुश्किल था. मैंने मीर के बेहतरीन अशार मुंतखब करने का बीड़ा उठाया, यानी ऐसा शेर जिन्हें दुनिया की बेहतरीन शायरी के सामने बेतकल्लुफ़ पेश किया जा सके. इंतखाब अगरचे बुनियादी तौर पर तनकीदी कार्रवाई है, लेकिन इंतखाब में ज़ाती पसंद नापसंद का दर आना लाबदी है. अगरचे ज़ाती पसंद को मुजर्रद तनकीदी मेयार के ताबे करना गैर मुमकिन नहीं है, लेकिन तनकीदी मेयार का इस्तेमाल भी उसी वक्त कारगर हो सकता है जब इंतखाब करने वाले में शय लतीफ़ है. इंतखाब का तरीक़ा मैंने ये रखा कि पहले हर गज़ल को 10-12 बार पढ़कर तमाम अशार की कैफियतों और मानवियतों को अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश की. जो शेर समझ में ना आए उन पर गौर करके हद्दुल इम्कान उनको समझा. लुग़त का सहारा बेतकल्लुफ़ और बकसरत लिया. फिर इंतखाबी अशार को कॉपी में दर्ज किया. अज़ अव्वल ता आखिर पूरा कुल्लियात उस तरह पढ़ लेने और इंतखाब कर लेने के बाद कॉपी को अलग रख दिया. फिर कुल्लियात को दोबारा उसी तरीके से पढ़कर अशार पर निशान लगाए. ये काम पूरा करके निशानज़दा अशार को कॉपी में लिखे हुए अशार से मिलाया. जहाँ जहाँ फ़र्क देखा वहाँ दोबारा गौर किया और आखिरी फ़ैसले के मुताबिक अशार हज़फ किए या बढ़ाए. फिर शरह लिखते वक्त इंतखाबी अशार को दोबारा पूरी गज़ल के तनाज़ुम में बनज़्र इंतखाब देखा. बाज़ अशार कम किए तो बाज़ बढ़ाए. इस तरह ये इंतखाब मुताले के 3 मदारिज का निचोड़ है. मुझे याद है एक बार मैं बापू धाम में, जहाँ बड़े अप्पू का घर था, मालूपी भी थी, वहाँ हम लोग खाने की मेज़ पे बैठे थे, तो अंदर से बड़े अप्पू आए थे और बहुत खूबसूरत तहरीर थी उनकी. सफ़ेद कागज़ पे मीर का ये शेर लिख के लाए थे और कह रहे थे कि साहब क्या शेर है कि कहा मैंने कितना है गुल का सबार, ये सुनकर कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया. तो उनका जो खुशी और जो इम्तिसाज, जो इस्तेजाब था उस वक्त, वो मैं उसका शाहिद था, मैंने देखा वो. तो ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल सेरेब्रल एक्सरसाइज नहीं थी, मेरे कहने का मतलब ये. तो इसमें मतलब इसका हर सफ़ा पढ़ने का और बार बार पढ़े जाने का मुतकाज़ी है, तो उसमें हम कहाँ जाएंगे. मैं सिर्फ एक गज़ल का जो उन्होंने वो किया है उसको मैं पढ़ देता हूँ कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है. अब मैंने पहले भी कई बार कहा कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि शेर तो समझ में आ गया, लेकिन कोई वजह होगी कि फारूकी साहब ने 6 सफ़े लगाए शेर को समझाने पे. तो चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर, यहाँ की औकात खाक की सी है. मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी. पहले मतले में हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं. ये मीर के आम मेयार के, यानी ज़्यादातर शुरा के एतबार से आला मेयार का शेर है. पहले मिसरे में हुबाब या हबाब जो पानी से बनता है और पानी पर बनता है के मुकाबले में मिसरे सानी में शराब जो खुश्की पर बनता है लेकिन पानी का इल्तिबास करता है, बहुत खूब है हबाब और शराब. लफ्ज़ नुमाइश भी उम्दा है क्योंकि शराब तो महज नुमाइश है और बुलबुले में हवा भरी हुई होती है जो दिखाई नहीं देती. की सी है में लुत्फ यह है कि ये इम्कान फिर भी छोड़ दिया है कि ऐसा ना हो. यानी मुमकिन है हमारी हस्ती बज़ाहिर हबाब और शराब की सी हो लेकिन हकीकत में कुछ और. हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है. दूसरा शेर चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है.
اس شعر کے سامنے غالب کا شعر رکھیے، بزم ہستی وہ تماشا ہے کہ جس کو ہم اسد، بزم ہستی وہ تماشا ہے کہ جس کو ہم اسد، دیکھتے ہیں چشم از خواب عدم نکشادہ سے۔ میں نے ان دونوں اشعار پر شعر، غیر شعر اور نظم مفصل اظہار خیال کیا تھا، اسی کو یہاں دہرائے دیتا ہوں۔ میں اسے میر کے بہترین شعروں میں گنتا ہوں۔ شیکسپیئر کے پراسپیرو کا مکالمہ جن لوگوں کو یاد ہوگا، as dreams are made of, we are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep۔ وہ جانتے ہوں گے کہ میر نے اوقات کا محاورہ نما استعارہ رکھ کر رویے کا جو ابہام پیدا کیا ہے، اس کی وجہ سے شیکسپیئر کی رائے زنی سے بہتر صورت پیدا ہوئی۔ اوقات بمانی حیثیت ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے تحقیراً بولا جاتا ہے، لیکن یہ بھی کہہ دیتے ہیں میں اپنی اوقات پر قائم ہوں، یعنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر رہا ہوں۔ اوقات بمانی بساط بھی ہے، جس سے پھیلاؤ کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اوقات وقت کی جمع بھی ہے، اوقات بسر کرنا بمانی زندگی گزارنا۔ اوقات کو محض زمانے کا مفہوم بھی دیا جا سکتا ہے، تنگی اوقات، خوش اوقاتی وغیرہ۔ اوقات سے روزی روٹی کا تصور بھی منسلک ہے، مثلاً گزر اوقات ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو، مل گیا۔ اوقات کے مطلب جو بدلیں گے، جو انہوں نے 5-6 مطلب بیان کی ہیں، ان سب مفہوموں کے ساتھ خواب کا مفہوم بدلتا جائے گا۔ جتنے معنی اوقات کے آپ لیں گے اتنے ہی معنی خواب کے پیدا ہوں گے۔ اس عالم کی حیثیت کیا ہے؟ وہ خواب کی طرح ہلکا ہے، بے معنی ہے، غیر حقیقی ہے۔ خواب کسی بساط رکھتا ہے، بہت طویل، پیچیدہ، لیکن ذات کے اندر محدود ہے۔ آپ کے خواب آپ کی ذات کے آگے نہیں جا سکتے، آپ دوسروں کے بحاف پر خواب نہیں دیکھ سکتے۔ عالم کی حدیں خواب کی طرح مبہم، نیم روشن اور غیر قطعی ہے۔ اس میں زندگی گزارنا خواب دیکھنا ہے۔ اس کی اوقات، جمع جتھا، روزی روٹی خواب کی طرح فرضی یا کم حقیقت ہے۔ یہاں جو وقت گزرتا ہے وہ اس طرح گویا ہم خواب میں ہیں۔ یہاں کے وقت کی مثال خواب کے وقت کی سی ہے۔ طویل ترین خواب بھی چند ہی لمحوں پر محیط ہوتا ہے، اور خواب دیکھنے والا چشم زدن میں برسوں کی منزل طے کر لیتا ہے، وقت کو آگے پیچھے کر لیتا ہے۔ بچہ خواب دیکھتا ہے کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں، بڈھا خواب دیکھتا ہے کہ میں بچہ ہوں، وغیرہ۔ گویا خواب میں وقت کی نوعیت ان ریئل ٹائم کی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں وقت ان ریئل ہے، اصل اور حقیقی زمان تو اس عالم میں۔ اس طرح محض ایک لفظ کے ابہام نے شعر کی معنی کی ان دنیاؤں سے ہمکنار کر دیا جو واضح لفظ استعمال کرنے سے ہم پر بن رہے ہیں۔ مثلاً مصرع اگر یوں ہوتا، یہاں کی ہستی تو خواب کی سی، یہ جو دنیا ہے خواب کی سی، زندگی یہ تو خواب کی سی، تو شعر دو کوڑی کا نہ رہتا۔ موجودہ صورت میں اس کا جواب ممکن نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اور ابہام پیدا کیا جاتا۔ ابہام کی کاٹ توضیح سے نہیں ہو سکتی۔ اقبال اور غالب اور میر دونوں کے اشعار میں عالم ہست و بود کی کم حقیقتی کا تذکرہ ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی اور عالم کا ذکر ہے جو زیادہ واقعی اور اصلی ہے۔ یہ جو بات محفوظ صاحب کہہ رہے تھے صبح کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو تھا آپ نے پڑھ لیا، پھر آپ آگے پڑھتے ہیں، کہتے ارے یار یہ، ارے یار یہ، ارے یار یہ، اسی صرف ایک محض ایک غزل کی تشریح میں آپ دیکھیں جملے سے جملے بھرتی ایسے نکل رہے ہیں، مطلب جیسے کہ وہ کہتے تھے اقبال کے بارے میں کہ بارش ہوتی ہے تو الحمدللہ۔ اس کے مقابلے میں کسی اور عالم کا ذکر ہے جو زیادہ واقعی اور اصلی ہے۔ میر نے اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے زمان و مکان کے ادغام سے ایک استعارہ تراشا، لیکن زیادہ زور زمان پر ہے۔ یہی ثابت کرنا مقصود تھا کہ عالم آب و گل میں زمان غیر حقیقی۔ غالب نے زمان کے لیے مکان کا استعارہ تلاش کر کے ابہام کو مبہم تر کر دیا۔ میر کے یہاں عالم مثل خواب تھا، غالب کے شعر میں متکلم خود خواب ہے، اور خواب بھی وہ جو وجود کی نفی کرتا ہے، یعنی خواب عدم۔ غالب نے یہ نہ کہہ کر کہ بزم ہستی کا وجود مثل خواب ہے، یہ کہا ہے کہ اس کا وجود اگر ہے تو خواب میں ہے،
بے اصل ہے یا عدم میں ہے یعنی نہیں ہے. بزم ہستی کا وجود اس لیے ہے کہ بزم ہستی ہے ہی نہیں. اس طلسمی ماحول میں بھی میر کا شعر اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے کیونکہ اس کے ابہام کا حوالہ واقعی دنیا کے خواص سے بنتا ہے. مجرد ابہام کے بنا پر میر اور غالب کے شعر ہم پلہ ہیں، لیکن غالب نے مضمون کو پیکر اور استعارے کے مرکب میں بند کر کے جو دنیا خلق کی ہے وہ میر سے بالاتر ہے. یہاں تک میں نے بین شعر اور نثر سے بحث کی ہے جو ابہام کے حوالے سے تھی. اب چند مزید نکات ملاحظہ ہوں. مصرع اولیٰ میں چشم دل کے کھولنے کا ذکر ہے. اس سے مراد یہ نکلی کہ عالم آب و گل کے دیکھنے کے لیے دیدہ ظاہر کافی ہے، لیکن یہاں تو دیدہ ظاہر بھی کھلے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ عالم آب و گل کو مصرع ثانی میں خواب کہا ہے. لہٰذا اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بند ہونا چاہیے جیسا کہ خواب دیکھتے وقت ہوتا ہے. خواب کو نیند کے معنی میں لیں تو مراد یہ نکلی کہ عالم آب و گل محض ایک نیند ہے اور اس کے جاگنے کے بعد کسی اور عالم کو دیکھنا ہوگا. آخری سوال یہ ہے کہ اس بھی عالم سے کون سا عالم مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک معنی تو عالم بالا یا عالم ارواح ہے جو کہ حقیقی عالم ہے، لیکن ایک امکان یہ بھی ہے کہ اس کی جگہ اس. اب معنی یہ نکلے کہ اگر تم چشم دل سے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے. اب لطف یہ پیدا ہوا کہ چشم دل کھلے تو عالم آب و گل مثل خواب دکھائی دے گا. معنی یہ بھی ہے کہ تم نے اس عالم آب و گل پر چشم دل تو کھول رکھی ہے لیکن اس سے تمہیں کچھ ملے گا نہیں کیونکہ یہاں کی اوقات خواب کی سی. تم اس عالم ارواح پر چشم دل وا کرو تو تمہیں کچھ ملے گا. دیوان چہارم میں اس شعر کا ایک پہلو میر نے یوں بیان کیا ہے: کچھ نہیں اور دیکھے ہیں کیا کیا، کچھ نہیں اور دیکھے ہیں کیا کیا، خواب کا سا ہے یہاں کا عالم، خواب کا سا ہے یہاں کا عالم. بہت شکریہ.